بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں اسے کاروباری اصطلاح میں ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، کاروباری ترقی کے لیے اور اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے مختلف ذرائع اپنانا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت تو دیتی ہے، لیکن ہوس لالچ میں آ کر ایسے ذرائع اختیار کرنا کہ جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو اور معاشرتی ترقی کا پہیہ جام ہو جائے، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے اور لوگ تنگ دستی کی طرف جانا شروع ہو جائیں، اس طرح کے ذرائع اختیار کرنا اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی اناج میں ہوتی ہے، اناج کے علاوہ دیگر اشیاء میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی۔ ذخیرہ اندوز کس کو کہا جاتا ہے کہ جو مہنگائی کے دنوں میں اناج خرید کر اپنے پاس سٹاک کر لے اور پھر اس کو مہنگے داموں بیچے، اور اس کے بارے میں احادیث میں بھی ممانعت فرمائی گئی اور ائمہ اکرام بزرگان دین نے بھی اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی سخت مذمت فرمائی۔ اور اگر آپ بزرگان دین کے انداز تجارت کو دیکھیں تو رشک آتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے بصرہ کی طرف کشتی میں اناج بھیجا، غلہ بھیجا، اور اپنے وکیل کو کہا کہ جس دن پہنچو اسی دن اس کو بیچ دینا۔ لیکن وہ جب وہاں پہ پہنچے تو اس دن ریٹ کم تھا، تو تاجروں نے مشورہ دیا کہ تم آج کے بجائے کل بیچ دینا تو تمہیں زیادہ منافع ملے گا۔ تو اس نے ایک دن مؤخر کر دیا، اس کو سٹاک کر لیا، اور اگلے دن اس نے بہت سارا اس سے منافع حاصل کیا۔ جب ان بزرگوں کو پتہ چلا جن کا اناج تھا تو انہوں نے اپنا خط اس کی طرف روانہ کیا، فرمایا کہ ہمارے دین کی سلامتی کے ساتھ ہم تھوڑے منافع پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا منافع ہی کافی ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے تمہیں جب کہا تھا کہ تم اسی دن بیچ دینا تو تم نے میری خلاف ورزی کی، لہٰذا جب تمہیں میرا یہ خط موصول ہو تو تم نے جتنا منافع کمایا ہے وہ سارا کا سارا بصرہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا۔ دیکھیں، ایک یہ بھی انداز تجارت ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیں کس طرح انداز تجارت سکھا رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کی آسانی ہو، جس میں امت کا بھلا ہو، جس میں لوگوں کو آسائش ملے، لوگ معاشرتی پریشانیوں کی طرف نہ جائیں، معاشی تنگ دستی کی طرف نہ جائیں۔ آج کیا ہے کہ آج ہمارا ملک آفت کی لپیٹ میں ہے، آزمائش میں ہے، مشکل گھڑی ہے۔ تو یہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، سستے داموں اپنی چیزیں دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، وہاں بہت سارے مال و دولت کی ہوس میں گھرے لوگ وہ اپنی چیزوں کو پہلے سے دگنے ریٹ میں بیچ رہے ہیں، اور وہ پیسہ اکٹھا کرنے کی لالچ میں اور مال بنانے کی، مال بٹورنے کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایسا شخص جو ایسے حالات میں، تنگی کے حالات میں اور مشکل حالات میں جب لوگوں پر مشکلات ہوں اور وہ پیسے بٹورنے کے چکر میں اپنی چیزیں مہنگے کر کے بیچتے ہیں تو ان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور عن قریب وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ان حالات میں جو تاجر حضرات اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو زیادہ داموں میں، مہنگے داموں میں فروخت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کے خوف سے ڈریں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں کہ کل جس طرح آج ہمارے مسلمان بہن بھائی سیلاب زدگان وہ جب مشکلات میں ہیں تو یہ مشکل وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ ان کو مفت میں نہیں دے سکتے، عطیہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم مہنگے داموں بھی اپنی چیزیں ان کو فروخت نہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔